اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ خواہش تو ہر ایک انسان کے دل میں ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ میں دنیا کا امیر ترین انسان بن جاؤں، امیر و کبیر بن جاؤں، میرے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، دولت ہو، اچھا پہننے کو ہو، اچھا کھانے کو ہو۔ تو امیر ہونے کا جو آج میں آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں، یہ ایک اعتبار سے نہایت آسان بھی ہے اور ثابت قدمی دکھانے کے اعتبار سے نہایت مشکل بھی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو چند ایک واقعات بتاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں اور پھر ہو جائیں امیر و کبیر۔ دوستو، آپ نے ایک نام سنا ہوگا، منشی ہاسپٹل۔ لاہور میں ایک ہاسپٹل ہے، شاید آپ میں سے بہت سے دوستوں نے یہ دیکھا بھی ہوگا، منشی ہاسپٹل کے نام سے۔ یہ ہاسپٹل جس شخص نے بنایا تھا اس کا نام منشی محمد تھا۔ یہ نہایت ہی غریب شخص تھا، بازار میں کھڑا ہو کر، کوئی دکان نہیں تھی، کوئی ٹھیلا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف کھڑا ہو کر کپڑا بیچا کرتا تھا۔ اسے کسی نے بتایا، تم اپنے مال میں سے کچھ فیصد مقرر کر کے مستحق لوگوں پر خرچ کر دیا کرو، انشاءاللہ تعالی اس کچھ فیصد خرچ کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ 4% جو ہے وہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں گا، کسی مستحق کو دے دوں گا، مسجد میں، مدرسے میں، کسی بھی جگہ پر خرچ کر دوں گا۔ اس نے 4% مقرر کر دیے اور ہر مہینے اپنے منافع میں سے 4% خرچ کرتا رہا۔ کچھ ہی عرصہ بعد اس کا کاروبار بڑھنے لگ گیا، بڑھتا پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کاروبار ایک ٹھیلے سے، ایک دکان سے ایک فیکٹری میں بدل گیا۔ وہ ایک فیکٹری کا مالک بن گیا، صرف 4% اللہ تعالیٰ کی راہ میں پراپر ہر مہینے دینے کے بعد، اور وہ اسی طرح 4% خرچ کرتا رہا۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس کی آمدن کا 4% جو ہے وہ کروڑوں میں نکلنے لگا۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ 4% خرچ کرتا تھا، وہ کروڑوں روپے بن جاتا تھا۔ چنانچہ اس نے کروڑوں روپے مالیت کی ایک ہاسپٹل بنائی۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس ہاسپٹل کا افتتاح کیا تھا۔ وہ ہاسپٹل آج بھی لاہور میں منشی ہاسپٹل کے نام سے فلاحی کام کر رہی ہے۔ بہت سے دوستوں نے، بہت سے بھائیوں نے دیکھی ہوگی ہاسپٹل، اور بہت سے دوستوں نے سنا بھی ہوگا اس کا نام۔ صرف 4% اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس نے پراپر خرچ کرنا شروع کیا، تو آج اس کا ایک رفاہی ادارہ منشی ہاسپٹل کے نام سے چل رہا ہے۔ اور ایک جاننے والے نے بھی اسی طرح کا فیصلہ کیا کہ میں اپنی تنخواہ میں سے باقاعدگی کے ساتھ 5% خرچ کروں گا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دوں گا، کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی مسجد میں، مدرسے میں دے دوں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے جیب پرس کے ایک خانے میں ٹرسٹ قائم کیا اور بال پین کے ساتھ اس نے اس خانے کے اندر ٹرسٹ بھی لکھ دیا، اور پھر وہ اپنی تنخواہ جو اس وقت 8,000 تھی غالباً، اس میں سے ہر مہینے 5% نکال کر کسی مسجد، مدرسہ یا غریب یتیم کسی کو دینے لگا۔ وہی 8,000 جن سے اس کے اپنے ذاتی اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے تھے، اس وقت ان میں اتنی برکت پیدا ہو گئی کہ اس نے گھر والوں کو بھی اسی میں سے دینا شروع کر دیے۔ 5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی دیتا تھا اور اس میں سے اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرنے لگ گیا۔ پہلے جو اس کا اپنا بھی گزارا نہیں ہوتا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہاں سے کام چھوڑ کر ایک اور جگہ پر گیا۔ وہاں اس کی تنخواہ 8,000 سے بھی کم لگی، مطلب 6,000 پہ اس کی تنخواہ مقرر ہوئی، یعنی 2,000 پہ کم، لیکن وہ 5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا رہا۔ اللہ نے ان 6,000 میں اتنی برکت رکھی کہ پہلے تو 8,000 سے اس کے اپنے ذاتی خرچے پورے نہیں ہوتے تھے، لیکن اب 1 سال بعد مہنگائی ہونے کے باوجود تنخواہ بھی کم ہو گئی، صرف 6,000 ہو گئی، لیکن اب اس 6,000 میں نہ صرف وہ اپنے اخراجات پورے کرتا تھا بلکہ اپنے بیوی بچوں کے بھی تمام اخراجات پورے کرنے لگا۔ اس دوران اس نے کیا کیا اور کیسے کیسے فائدے ہوئے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس سے متاثر ہو کر اس نے 5% کو بڑھا کر 10% کر دیا، جس سے مزید مجھے جو ہے وہ فائدہ ہونا شروع ہو گیا۔ پھر 1 سال کے بعد اس نے مزید اضافہ کر کے 20% کر دیا۔ اب الحمدللہ میں ہر ماہ باقاعدگی کے ساتھ 20% جو ہے اپنی آمدن میں سے فوراً نکال لیتا ہوں اور وہ کسی مسجد میں، مدرسے میں، غریب میں، یتیم میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اس کا کہنا ہے، مجھے احساس ہے کہ میں ابھی بھی کوئی کمال نہیں کر پا رہا، میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس کو میں مزید، میرا عزم ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کو میں مزید آگے بڑھاؤں گا۔
اور اس کے علاوہ ناظرین لاہور کے ایک نوجوان نے 1997 میں 1997 میں MSc کیا، پھر وہ جاب کے سلسلے میں بہت پریشان تھا، اسلام آباد میں ایک روحانی بزرگ کے پاس دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا۔ انہوں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 2 کام کرنے ہیں آپ نے، ایک تو کوئی چھوٹا موٹا جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں اس سے کوئی کاروبار شروع کر دو، اور دوسرا اس کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنا لو۔ یہ کام مردوں کا ہے، صرف عزم بالجزم رکھنے والا مرد ہی کر سکتا ہے۔ اگر کاروبار کے نیٹ پروفٹ میں سے جتنا آپ کو فائدہ ہوتا ہے، پروفٹ ہوتا ہے، صرف 5% اللہ تعالیٰ کا شیئر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دے دیا کریں، کسی مستحق کو، کسی غریب کو، یتیم کو، مدرسے کو، اور کبھی بھی اس میں ہیرا پھیری نہ کریں تو لازماً آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ 1997 کا سال تھا، اس کے بعد صرف 1000 روپیہ تھا، اس نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا بلکہ اسی 1000 سے اس نے بچوں کے 5 سوٹ خرید لیے اور وہ چلا گیا انارکلی بازار میں، ایک شیئرنگ سٹال اس نے ہائر کیا اور اس پر رکھ دیے وہ کپڑے۔ 2 دن میں 300 روپے پروفٹ کے ساتھ وہ اس کے جو سوٹ تھے 5 وہ سیل ہو گئے۔ 300 روپے میں سے اس نے 5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے اور پھر سوٹ خریدتا اور اصل منافع میں سے 5% اللہ تعالیٰ کے نام کا شیئر مخلوق خدا پر خرچ کرتا رہا۔ یہ 5% بڑھتے بڑھتے 6 ماہ بعد 75 روپے روزانہ کے حساب سے نکلنے لگ گئے، یعنی روزانہ کی آمدن تقریباً 700 روپے ہو گئی۔ 1 سال بعد 150 روپے، 3 سال بعد تقریباً 5% اس کے حساب سے 300 روپے روزانہ کے نکلنے لگے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال بعد اسے روزانہ 6000 بچنا شروع ہو گئے تھے تقریباً۔ اب سٹال چھوڑ کر اس نے 3 کروڑ روپے کی دکان لے لی تھی، اس کو اتنا پروفٹ ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی دکان لے لی تھی۔ اس نے بتایا کہ روزانہ میری آمدن کا 5% 1000 روپے نکل آتا ہے۔ جب اس نے اپنی دکان خرید لی تو 1000 روپے اس کا 5% روزانہ نکل آتا تھا جو خلق خدا پر وہ خرچ کر دیتا۔ گویا اب آمدنی روزانہ 20000 روپے ہے۔ یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس میں اس نے آج تک بےمانی نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ ایک محاورہ ہے نا کہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا، تو اس نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے صرف 5% اپنے کاروبار میں سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر خرچ کرتا تھا۔ بھائیوں اور بہنوں 5%، 4%، 3% کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ، 2%، 3%، 4%، 5%۔ اگر ڈیلی بیسس پہ آپ کام کرتے ہیں تو ڈیلی کی بنیاد پر جو بھی آپ کو پروفٹ لگتا ہے کہ میرا آج اتنا پروفٹ ہوا ہے، اس سے 3%، 4%، 5% آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں، ایمانداری کے ساتھ، کوئی ہیرا پھیری نہ کریں۔ یا اگر آپ کا کوئی تنخواہ ہے تو مہینہ وائز شروع کر دیں، ڈیلی کی بیسس پہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلی کی بیسس پہ کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ کام کر کے دیکھیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات پر قوی یقین ہے کہ آپ کے کاروبار میں ترقی ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، برکت شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی کو یہ توفیق مل جائے تو اس عمل کو برقرار رکھنے کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں، ایک کہ ریاکاری سے بچنا ہے اور دوسری تکبر سے بچنا ہے، کیونکہ انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرا پیسہ بہت لوگوں میں تقسیم ہو رہا ہے، چنانچہ شیطان دل میں تکبر پیدا کرتا ہے اور پھر یہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ریاکاری اور تکبر سے بچ کر ہر مہینے، ہر روز جب چاہیں آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔